السلام علیکم۔ امریکہ دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے۔ فرانس کے مدبر چارلس ڈیگال کا یہ تاریخی فقرہ عالمی سیاست کا نچوڑ ہے۔ فی زمانہ تو اپنی طاقت اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے امریکہ ہر ملک تو کیا دنیا کے ہر شہری کو اپنا پڑوسی ہی لگتا ہے۔ دنیا کے ہر ملک کی اندرونی سیاست میں کبھی نہ کبھی ایسا موڑ ضرور آیا ہے جہاں کسی ایک سیاسی گروہ پر امریکہ نواز ہونے کا ٹھپا لگا اور کوئی دوسرا گروہ خود کو امریکہ مخالف قرار دے کر رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایران کے انقلاب سے لے کر بہار عرب کے نام سے جانی جانے والی تحریکیں، ماضی میں ویتنام سے لے کر افغانستان تک اور اب تائیوان سے یوکرین تک، ہر جگہ امریکہ ایک فریق ہے اور کوئی دوسرا ملک یا گروہ اس کی مخالفت میں سرگرم ہے۔ اپنے ملک کی غیر معمولی طاقت نے امریکی سفارتکاروں کو بھی اعتماد دیا ہے کہ وہ بعض اوقات ایسی حرکتیں اور باتیں کر جاتے ہیں جو دوست ملکوں کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے ایک امریکی سفارتکار نے پاکستانی سفارتکار سے عمران خان حکومت کی تبدیلی کی بات دھمکی آمیز لہجے میں کر ڈالی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہماری سیاست امریکہ نواز اور امریکہ مخالف گروہوں میں بٹ گئی، یعنی ایک بار پھر امریکہ ہماری اندرونی سیاست میں وجہ نزاع بن گیا۔ عمران خان کے امریکہ مخالف ہونے پر بات کرنے سے پہلے ایک نظر ان امور پر ڈال لیں جن پر امریکہ اور پاکستان کے درمیان اختلاف ہے۔ وہ کچھ یوں ہیں: اولاً چین سے دوستی، ثانیاً افغانستان کا مستقبل اور ثالثاً بھارت کے ساتھ تعلقات۔ ان تین میں سے بھی اہم ترین چین سے پاکستان کی بڑھتی ہوئی دوستی ہے، جس پر امریکہ کو آج سے نہیں ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے۔ اس کا اندازہ یوں کیجئے کہ جنرل ایوب خان کے دور میں پاکستان میں امریکی سفیر ہمارے ایک اعلیٰ سرکاری افسر کے ساتھ راولپنڈی کی مری روڈ پر جا رہے تھے۔ انہوں نے سڑک پر PIA کا پاکستان سے چین جانے والی پرواز کا اشتہاری بورڈ دیکھا تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور ہمراہی افسر کو کہا یہ کتنا غصہ دلانے والا اشتہار ہے۔ یعنی جو سفارتکار ایک اعلیٰ سرکاری افسر کے سامنے چین سے اپنی نفرت نہیں چھپا پایا، اس نے پاکستان پر چین سے دور ہونے کے لیے کیا کیا دباؤ نہیں ڈالا ہوگا۔ اس زمانے میں پاکستان امریکہ کے ساتھ کئی معاہدوں کا حصہ ہونے کے باوجود چین کے ساتھ اپنے تعلقات پر ڈٹا رہا اور بعد میں بھی ہم نے کبھی اس پالیسی پر سمجھوتا نہیں کیا۔ جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے تو سوویت یونین اور طالبان کے خلاف پاکستان کے ساتھ مل کر جنگ اپنی جگہ، لیکن ان جنگوں کے خاتمے کے بعد پاکستان کو ملنے والے فوائد امریکہ سے برداشت نہیں ہوتے۔ سوویت یونین کے خلاف جنگ ختم ہوئی تو ہمیں کچھ نہ مل سکا اور اب طالبان سے جنگ ختم ہوئی ہے تو بھی ہمارے مفادات کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ ظاہر ہے پاکستان میں حکومت کسی کی بھی ہو، اس کے لیے افغانستان میں اپنا مفاد امریکی خواہشات پر مقدم ہے۔ یہ جو امریکہ کا عمران خان کے دورہ روس پر اعتراض ہے تو اس کی تہہ میں بھی افغانستان پر اختلافات ہی کار فرما ہیں، کیونکہ روس اگر افغانستان کے معاملے پر پاکستان کی حمایت کرتا ہے تو پاکستان سے آذربائیجان تک کا خطہ خشکی کے راستے مل کر ایک نئے معاشی اتحاد کی صورت میں ابھر سکتا ہے۔ اس صورت میں اسلام آباد ایک علاقائی طاقت کا مرکز بن سکتا ہے جو بھارت کی مخالفت میں چین کے زیادہ قریب ہوگا۔ بھارت کو امریکہ چین کے مقابلے کی قوت بنانے کے لیے اس کی علاقائی چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے مسائل تو پاکستان حل کرے، مگر وسطی ایشیا کی طاقت دہلی میں مرتکز ہو جائے اور چین اس طاقت کے پیدا کردہ خطرات میں الجھا رہے۔ اس منصوبے کی تکمیل میں پاکستان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر اس خطے میں امریکہ کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کو اپنی قومی حیثیت پر بہت بڑا سمجھوتا کرنا ہوگا، جو پاکستان کے اندر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ گویا افغانستان، چین اور بھارت تینوں ایسے معاملات ہیں جن پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان اتفاق پیدا نہیں ہو سکا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اختلاف رہتا ہے تو امریکہ کیا کرے گا؟ اس سوال کا سیدھا سا جواب ہے کہ امریکہ ہمیں تھوڑی بہت تکلیف یوں دے سکتا ہے کہ IMF سے ملنے والے پیسوں کو کچھ دیر کے لیے روک لے، اس کے علاوہ کچھ زیادہ اب ممکن نہیں رہا۔ دوسرے ملکوں پر یعنی ہم جیسے ملکوں پر امریکہ کی اثر انداز ہونے کی صلاحیت کا عروج 2001 میں تھا۔ اس وقت امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور تھا۔
اس کے کہنے پر ایک ہفتے کے اندر اندر دنیا دہشت گردی کے خلاف اتحاد میں پروئی گئی اور افغانستان پر حملہ آور ہو گئی۔ ابتدا میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ افغانستان کی مکمل فتح چند دنوں کی بات ہے، مگر یہ اندازہ غلط نکلا۔ جنگ طویل ہوتی چلی گئی، امریکہ اس کے ساتھ عراق میں بھی الجھا رہا اور چین خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ دنیا کو اچانک علم ہوا کہ دنیا اب چین کے بنے ہوئے سامان پر چل رہی ہے۔ امریکہ کو صحیح معنوں میں 2018 میں علم ہوا کہ چینی معیشت کا حجم اب اس کے 70% تک پہنچ چکا ہے، جو 1960 میں امریکی معیشت کا صرف 10% تھا۔ امریکہ میں اس حقیقت کا اعتراف ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اور امریکہ کو اپنے اندر کے حالات درست کرنے پر مجبور کیا۔ اس طرح امریکہ افغانستان سے یوں غائب ہوا کہ اس کی طاقت کا بھرم بھی جاتا رہا۔ افغانستان سے فرار کیسے انداز میں امریکہ کو نکلتے دیکھ کر روس نے یوکرین کو نشانے پر رکھ لیا اور امریکہ سوائے سفارتی احتجاج کے کچھ نہیں کر سکا۔ چینی فوج بھارت کی سرحد پر آ کر بھارتی فوجیوں کو باقاعدہ تھپڑ اور مکے مارنے لگی، لیکن امریکی مدد بھارت کو میسر نہ سکی۔ تیل مہنگا ہوا تو ایک کے بعد ایک ملک روس کا سستا تیل اسی کی کرنسی میں خریدنے لگا اور کسی نے امریکی صداؤں پر کان نہیں دھرا۔ پاکستان کے سوا شاید ہی کوئی ملک ہو جس نے روسی تیل پر اپنی گاڑی نہیں چلائی، مگر اس کے بدلے ہمیں پھر امریکن جھڑکی ہی سننی پڑی، اور یہیں سے عمران خان کے امریکہ مخالف بیانیے کو مواد ملا۔ افغانستان سے بھاگ جانا اور یوکرین میں کچھ نہ کر پانا دو علامتیں ہیں جو ظاہر کر رہی ہیں کہ عالمی سیاست میں امریکہ طاقتور تو رہے گا مگر تنہا طاقتور نہیں رہے گا۔ چین نے معاشی طور پر اسے پکڑ لیا اور روس نے سیاسی طور پر اسے گہرا زخم پہنچایا ہے۔ اب یہ بھی کسی کو معلوم نہیں کہ امریکہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر پائے گا یا عالمی سیاست میں اس کا کردار محدود ہوتا چلا جائے گا۔ اس سوال کا جواب جو بھی ہو، یہ بات یقینی ہے کہ آئندہ کئی سالوں تک امریکہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا جو وہ 2001 تک کر سکتا تھا۔ چین اور روس عالمی سیاست کی نئی حقیقتیں ہیں جن کا ادراک پاکستان کے سیاسی ڈھانچے میں پہلی بار، چاہے ذاتی وجوہات پر ہی صحیح، عمران خان نے کیا۔ انہوں نے کھلے عام امریکہ کو حدود میں رہنے کا پیغام دیا۔ اس کے نتائج ان کے لیے خواہ کچھ بھی ہوئے ہوں، اس کا فائدہ بہرحال پاکستان کو پہنچا ہے، ورنہ امریکہ کے سامنے مسلسل خاموشی کی وجہ سے یورپی یونین کے سفیروں کو بھی یہ شے ملی تھی کہ وہ حکومت کو خط لکھ کر پالیسی بدلنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ امریکی مداخلت پر بات کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب وہی امریکہ ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کو تحفے دے رہا ہے۔ جس طرح پاکستان کی ہر سیاسی جماعت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پوری بات سمجھے بغیر ہی رائے زنی کرنے لگتے ہیں، اسی طرح تحریک انصاف میں بھی ہیں، بلکہ سچ پوچھئے تو دوسری جماعتوں کی نسبت کافی زیادہ ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ امریکہ کی مخالفت اور امریکہ کی مداخلت پر اعتراض میں کیا فرق ہے۔ ہماری اندرونی سیاست میں باہر سے کوئی بھی مداخلت قابل مذمت ہے، لیکن پاکستان کو کسی بھی بے معنی اور بے سود مخالفت میں نہیں الجھنا چاہیے، اور بالخصوص امریکہ کی تو بالکل نہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے عمران خان کی امریکہ کے معاملے پر خاموشی ایک ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا اور وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن شیریں مزاری کا ٹویٹر کے ذریعے امریکی سفیر کے دورہ پختونخوا پر سازشی تھیوریاں گھڑنا ایک بے معنی سی بات ہے۔ امریکہ کو اس کی حدود کا احساس دلانا اہم ہے۔ خواہ مخواہ کی مخالفت سے پاکستان کا بھلا ہوگا، نہ تحریک انصاف کا۔